سورۃ المومنین کی آیت نمبر 42 سے 50 پر آیا ان آیات مبارکہ سے پہلی آیات حضرت نوح علیہ السلام کی تشریف آوری اور قوم کو دعوت دینا اور ان کی قوم کا مذاق اڑانا اور انکار کرنا اور پھر اس انکار کی پاداش میں ان کا طوفان کی نظر ہونا بیان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا ذکر فرمایا جس کا نام نہیں لیا کہ ان کے پاس بھی ان کے رسول اور نبی تشریف لائے، تو نہ قوم کا نام لیا نہ رسول کا نام، بہرحال ایک قوم کا ذکر کیا جو غالباً قوم عاد یا ثمود ہے کہ ان کا رویہ بھی اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہی رہا جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا رویہ ان کے ساتھ رہا، تو نتیجتاً یہ کہ وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اور یہ لوگ یعنی قیامت کے وقوع کو، بعث بعد الموت کو بہت ہی بعید از قیاس سمجھتے تھے کہ ہے ہاتھ لما توعدون، یعنی جس کا تم سے وعدہ
قصے کہانیاں بنا دیا، قصے کہانیاں بنا دیا جی۔ آج تاریخ کے اوراق میں لوگ بعض قوموں کے حالات پڑھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں قوم آباد تھی، فلاں علاقے میں فلاں قوم آباد تھی، تو کئی قومیں ہیں جو تاریخ کے صفحات میں ان کے نام تو ملتے ہیں لیکن نشان نہیں ملتے، کہاں آباد تھے وہاں کوئی نشان نہیں۔ اور کئی قومیں ہیں کہ جن کے کچھ نشان بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے ان کے مکان ہیں، کھنڈرات ہیں، اور لوگ ان کو کھود کھود کر ان کی استعمال کی چیزوں کو نکال کے میوزیم میں رکھتے ہیں، عجائب خانوں میں رکھتے ہیں کہ جی فلاں قوم کی تھی، برتن ایسے تھے جی، ان کے فلاں اوزار ایسے تھے، فلاں طریقے کا۔ تو بس قوم کا نام ہے، قوم کا ایک فرد بھی نہیں، لیکن ان کے ٹوٹے پھوٹے مکان یا ان کے ٹوٹے پھوٹے اوزار اور جی یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور کتنی قومیں ہیں جو ایسی دفن ہوئی ہیں کہ جن کا نام و نشان ہی نہیں، کھنڈرات بھی نہیں۔ تو ہم نے ان کو کہانیاں اور قصے بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ، سو اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتی، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے کتنی ہی خوشحال قوم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پر ایمان نہیں لاتی تو خدا کی رحمت سے دوری ہے۔ اور چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اب وہ کہانیاں بن گئے ہیں، ان کا نام نشان نہیں۔ کہاں یعنی گورے سکندر کہاں قبر دار، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، اینٹ سے اینٹ بجائی، بڑا نام پیدا کیا، بڑی شہرتیں پیدا کی، آج قبر بھی نہیں۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، جب ان کا قافلہ آتا جی تو رستے صاف کیے جاتے تھے، گارڈ ہوتے تھے، لیکن آج تم کو بتاؤں کیا لحد کا بھی پتہ نہیں، ایسا نام دیا کہ قبر کا پتہ نہیں، قبر کا نشان۔ ثم ارسلنا موسیٰ، یوں سلسلہ چلتے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک آیا، یعنی یہ قصے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہم نے آپ کو سنا دیے، دو قوموں کا تفصیلی، باقیوں کا اجمالی۔ پھر ان اقوام کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ نشانیاں کیا ہیں؟ معجزات، ید بیضاء اور عصا، یہ دو نشانیاں نبوت دیتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ وسلطان مبین، اور واضح دلیل، واضح دلیل سے مراد بھی یہی نشانیاں۔
یہاں تک کہ چلتے چلتے نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی مغرور اور متکبر تھے سب کو اللہ نے دریائے نیل میں ڈبو دیا اور یوں ان کا ختم ہو گیا. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے جواباً کیا کہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لیں؟ موسیٰ اور ہارون ہمارے جیسے دو آدمی تو ہیں جی، ماں باپ رکھتے ہیں، کنبہ قبیلہ رکھتے ہیں جی، باقاعدہ یعنی ایک گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور تمام انسانی لوازمات رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں جی، سوتے جاگتے ہیں، سب چیزیں ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ قوم لنا عابدون، ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے. چلو کوئی ہماری برابری کی قوم ہوتا تو پھر بھی سوچتے ہیں، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، ہم اپنی منشا اور مرضی کے مطابق ان سے خدمات لیتے رہتے ہیں. تو کیا اپنی غلام قوم کے دو افراد کی پر ایمان لائیں اور ان کے پیچھے یعنی چلنا شروع کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بھی ہمیشہ ان اقوام میں رہی کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، یعنی مافوق البشریت کوئی ہستی ہونی چاہیے، خود انسان یہ نبی نہیں ہو سکتا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کی قوم ہماری غلام بھی ہے، یہ غلام قوم کے افراد ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. باہر صورت فَكَذَّبُوهُمَا، ان لوگوں نے دونوں بھائیوں کی تکذیب کی، دونوں کی رسالت کو نہیں مانا اور یہ کہ ان پر الزام تراشی کی، ان کی حیثیت کو گرانے کی کوشش کی. جیسے سورہ زخرف میں آئے گا انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. فرعون نے اپنی قوم سے کہا میں اچھا ہوں یا یہ بے قدر آدمی، نعوذ باللہ من ذالک. مہین کا مطلب ذو اہانت، یعنی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں یہ معاشرہ میں. تو میں اچھا ہوں جو ملک مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ سارا ایریا جو ہے وہ میرے ماتحت ہے، یا یہ کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کسی ویلیو ہی نہیں اس کی. ولا یکاد یبین، اور یہ تو جی وضاحت سے اپنی بات بیان بھی نہیں کر سکتا، اس کی تو زبان بھی لٹکتی ہے بات کرتے کرتے. ٹھیک ہے، یہ بات سورۃ طٰہٰ میں گزر چکی تھی کہ کیوں کیا بات تھی. بہرحال اس نے ان کی قدر و قیمت گھٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں.
سے ہم آزاد ہو گئے ہیں تو ہمارے پاس کوئی دستور کوئی قانون نہیں ہے، تو ہم اب کیسے زندگی گزاریں گے؟ منظم زندگی، قاعدے اور قرینے کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ آخر انسان یعنی تمدن رکھنے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کو اللہ کا نمائندہ اور رسول مانتے ہیں، تو از خود بھی ہم کوئی قانون وضع نہیں کر سکتے۔
زیادہ ہے تو وہ بنی اسرائیل تھی جی. تو بنی اسرائیل کا پہلا نبی یوسف علیہ السلام، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، اور بیچ میں سارے مل کر کوئی 4000 انبیاء رسول بنتے ہیں ایک ہی قوم اور برادری میں. تو اب بنی اسرائیل کے آخری نبی کا ذکر ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو آیتاً اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا ڈالا. مریم کے بیٹے اور اس کی ماں مریم کو کیا بنایا؟ آیتاً اپنی قدرت کی نشانی. تو دیکھیے قرآن حکیم جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو کس نام سے کرتا ہے؟ مریم کا بیٹا. مسلمان بھی جب ان کا نام لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ مریم کا بیٹا. اور قیامت کے دن جب اللہ پکاریں گے تو بھی کیا کہیں گے؟ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ خدا مانو؟ آپ نے کہا تھا. تو اللہ بھی اس کو ابن مریم کہیں گے، لیکن عیسائی ہیں جو ان کو ابن اللہ کہتے ہیں یا تیسرا خدا کہتے ہیں جی، یا خود خدا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بالکل غلط نسبت ہے. صحیح نسبت کیا ہے؟ مریم کے بیٹے. تو عیسیٰ مریم کے بیٹے وَأُمُّهُ، اور ان کی والدہ حضرت مریم کو ہم نے نشانی بنایا. کیا نشانی بنایا؟ عیسیٰ نشانی بنے کہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوئی. ٹھیک ہے. ماں نشانی بنی جی کہ اللہ نے یعنی کنواری ماں سے بیٹا پیدا کر دیا. تو ماں بھی نشانی کہ بغیر مرد کے چھوئے بیٹا پیدا ہوا. بیٹا بھی نشانی کہ بغیر باپ کے بیٹا. تو ماں بیٹا دونوں ہماری قدرت کی نشانی. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ٹھکانہ دیا دونوں ماں بیٹے کو ٹھکانہ دیا. کہاں؟ إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اونچی اور ہموار زمین میں. اونچی اور ہموار زمین میں. ذات قرار و معین، جو ٹھہرنے کے قابل اور چشمہ دار تھی، جس کے نیچے چشمہ بہتا تھا، اور وہ بلندی پر ایک ہموار زمین تھی جس پہ ماں بیٹے کو ہم نے ٹھکانہ دیا. اب اس سے کون سی جگہ مراد ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت مراد ہے. آپ کی جائے ولادت مسجد اقصیٰ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، بیت اللحم. بیت اللحم نام سے اب بھی وہ جگہ موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، اور اسی کو دنیائی عیسائیت اپنا قبلہ مانتے ہیں، بیت اللحم. تو بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ اور مسلمانوں کا بھی قبلہ اول، لیکن عیسائیوں کا قبلہ بیت اللہ. تو یہ اونچی جگہ ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو جیسے سورہ مریم کے اندر اس کی تفسیر ہے کہ حضرت مریم جوں ہی بالغ ہوئی اور بلوغ کا غسل کرنے کے لیے پس پردہ گئی، پردے کے پیچھے ابھی کپڑے اتارنے لگی تھی کہ اچانک دیکھا کہ ان کے سامنے ایک مکمل انسان کھڑا ہے، بشرا سویہ، پورا مکمل انسان کھڑا. تو خوف زدہ ہو
مقصد یہ ہے کہ ربوہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اونچی اور ہموار زمین. تو بیت الحم اونچی اور ہموار زمین ہے، تو پھر آپ کا قیام کچھ عرصے بعد. یہ ایک تفسیری روایت. دوسری تفسیری روایت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے زمانے میں اس علاقے پر جو بادشاہ تھا ہیرودوس، ایک مشرق بادشاہ تھا، تو وہ حکومت کرتا تھا. اس کو کسی نجومی نے بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہے. تو اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس بچے کی ڈھونڈ تلاش شروع کر دی کہ بھئی اس قسم کا کوئی بچہ اگر کہیں پیدا ہو تو اس کو بتانا تاکہ اس کو ٹھکانے لگا دیں. تو ایسا عجیب و غریب بچہ تو عیسیٰ علیہ السلام میں پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، اللہ کی قدرت سے وہی ہو سکتے تھے. تو ماں کو جب پتہ چلا کہ اگر ڈھونڈ تلاش شروع کی تو ایسا بچہ تو یہی لگ رہا ہے، تو کہیں یہ دشمن کے ہتھے نہ چڑھ جائے. تو آپ ان کو فلسطین سے مصر لے گئے، فلسطین سے مصر لے گئی. اور مصر میں ایک گاؤں جو بلندی پر تھا اور جس کے نیچے چشمے بھی تھے، پاس نہر بھی بہتی تھی اور بڑی اچھی اس کی آب و ہوا تھی، تو وہاں لے گئی. مصر میں جو دور دراز علاقہ تھا، تو وہاں کے ایک زمیندار نے حضرت مریم کو اپنی بیٹی بنا لیا اور 10-12 سال آپ وہاں رہی بچے سے. تو بڑی اس نے عزت و تکریم کی بیٹی کی طرح. 10-12 سال کے عرصے میں یہ ہیرودوس مر گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے ماشاءاللہ 10-12 سال 14 سال کے ہو گئے، بڑے ہو گئے. تو اب والدہ نے وہاں سے دوبارہ فلسطین کا بیٹے کے ساتھ سفر کیا اور پھر دوبارہ فلسطین میں تشریف لائی اور پھر باقی یہی رہی. تو یا یہ آوینا رب الی ربۃ، یعنی اس جگہ کا نام ہے. تو یہ نام نہیں ہے اس جگہ کا، بلکہ اس کی صفت ہے کہ ایک اونچی اور ہموار زمین جس کے نیچے چشمے بھی بہتے ہیں وہاں ٹھکانہ دیا. تو اس بستی کا نام تھا رملہ. ایک تو رملہ فلسطین میں بھی ہے، لیکن ایک رملہ یعنی مصر میں. تو یہ وہ رملہ یہ نہیں مراد. اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے، تو آپ نے ان سے کہا کہ اس کی موت ربوہ میں ہو، اس کی موت ربوہ میں ہو. تو بعد میں یہ صاحب کہیں ہجرت کر کے مصر گئے اور اسی رملہ کے مقام پہ ان کی وفات ہوئی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ربوہ سے مراد وہی رملہ ہے جو مصر کے اندر ہے. بہرحال چاہے بیت اللہ ہو چاہے مصر کا رملہ ہو، لیکن فرمایا کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک ایسی جگہ میں جو بلند اور چشمہ دار تھی، جس کی آب و ہوا بھی خوشگوار تھی.
دشمنان دین نے پیدا کیا، پروان چڑھایا، اس بدیشی حکومت نے جو وہاں پر اس وقت حکمران تھی، مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنے کے لیے، اور پھر اسی نے اس کو پروان چڑھایا. تو یہ ایسا شدید فتنہ ہے کہ اس کی شدت آج تک باقی ہے، اور نہ معلوم کتنے دن اور بھی باقی رہے گی. بہرحال فتنہ ہی ہوتا ہے، باطل ہی ہوتا ہے. کسی نہ کسی دن اس کی موت آ ہی جاتی ہے، لیکن کسی کی موت دیر سے آتی ہے، کسی کی جلدی آتی ہے. بہرحال ان کا مرکز تھا تقسیم سے پہلے ضلع گردان.